جس کو اللہ نے چن لیا وہ قسمت والا ہے، اس کو خوش نصیب انسان سمجھیے، وہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کسے باشد، حتیٰ کہ کوئی مدرسے کو صرف محبت سے دیکھنے آتا ہے کہ یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں حافظ بنتے ہیں، اللہ ایسی پیاری نظروں کو بھی پیار سے دیکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ مدرسے کی دیوار کھڑکی باہر سے کھلی ہوتی، گزرنے والے بیچارے شوق سے، دیکھو بچے حافظ بن رہے ہیں، کتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب تک آپ نے اس پیار سے نہیں دیکھا ہے تو کبھی دیکھ لیا کرو، تاکہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو آگ لگائے تو آنکھ بول پڑے، یا اللہ یہ آگ تو میرے تک بھی آئے گی نا، اور میری وہ آنکھ ہے جس نے ایک مرتبہ حافظ بننے والے بچوں کو اور قرآن کو پیار سے دیکھا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں پہنچے، سب لوگ مل رہے تھے، بھیڑ بہت تھی، تو ایک نوجوان ذرا سا اچک اچک کر اوپر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، بھیڑ بہت تھی، لیکن اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے اس کے دیکھنے کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کے دیکھنے کو دیکھ لیا، بات ختم۔ اپنے وقت پر نوجوان مرا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو ایسی تھا ایڑا ٹیڑا، لیکن ایک دن میں اچک اچک کر جو دیکھ رہا تھا نا، اللہ نے وہ ایک بڑے خوبصورت پیج پہ لکھ رکھا تھا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے ولی کو میری نسبت پر اچک اچک کر پیار سے عظمت سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسی وقت تجھ سے پیار کر لیا، آج عالم آخرت میں تجھے تکلیفوں کا ذلتوں کا کوئی سامنا ہونے والا نہیں۔ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بزرگ کو دیکھ لو اور سب پڑوسیوں کو ستاتے رہو، یہ قانون نہیں ہے، یہ چانس کے ٹکٹ ہیں جو کبھی کبھی مل جاتے ہیں، اگر ٹی سی ماموں نکلا تب ٹی سی، ہاں قانون یہ نہیں کہ آپ بے ٹکٹ چڑھ جاؤ، کوئی بھی ٹی سی آئے تو کبھی وہ جیل میں بھی بھیجوا دے گا۔ خیر ابھی وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، مولانا کا، مولانا عقیل صاحب کی گھڑی بہت تیزی سے بھاگ رہی، سنیے۔ تو یہ اس طرح کے جو مدارس ہیں ان کو پیار سے دیکھو۔ ارے میں کہتا ہوں جب گزرو عمارت نظر آ جائے، منارہ نظر آ جائے کسی مسجد یا مدرسے کا، تو خالی ایک مرتبہ کہہ دو اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھنا۔ اب آج کے بعد سے جتنی پڑھائیاں ہوگی آپ کا کچھ نہ کچھ میٹر چالو رہے گا۔ ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، اور یہ آپ کا جو چندہ دیا نا، اتنا انعام دیا بچوں کو، اسی پر یہ مضمون آیا میرے ذہن میں خوش ہو کر کے۔ میں نے کہا نا ہر جگہ دیتے ہیں، لیکن اتنی کثرت سے اس طرح کے دیہاتی علاقوں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ باشعور قوم ہے، یہ علم دوست قوم ہے، لیکن تھوڑی دوستی اور بڑھاؤ۔ آپ چندہ سے زیادہ، پیسوں کے انعام سے زیادہ اپنی اولاد سے اس درسگاہ کو آباد کرو، اور یہ سوچو کہ آج کسی کا بیٹا تھا پڑھنے والا، اللہ کرے اگلے سال میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا، اور بہت بڈھے ہو گئے تو میرا پڑ پوتا، میں آنکھوں سے دیکھ کے تو جاؤں کہ سمدیہ میں داخل ہو چکا ہے۔ سمد کے پاس جانے سے پہلے سمدیہ میں داخل کر کے جاؤں اپنے گھر کے کسی بچے کو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ چھوٹا سا تعاون بھی آپ کا انشاءاللہ بہت بڑا تعاون ہوگا اللہ کے ہاں۔ ایک واقعہ کہہ رہا تھا کہ کسی جگہ کسی بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی، اور مسجد کے بعد بنانے کے بعد اپنا نام لکھوا دیا، جیسے آج کل رواج ہے، یہ بھی ایک فیشن چل گیا جی، اور تعویل کچھ بھی کریں، اس نے بھی لکھوا دیا۔ رات میں وہی بادشاہ
خواب دیکھتا ہے کہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے اس کمبخت کا نام ہٹاؤ، اور وہ گاؤں میں بڑھیا رہتی ہے، اس کا نام لکھو۔ صبح جب اٹھا تو سب سے پہلے آدمی دوڑایا، دیکھو میرا نام ہے کہ نکل گیا؟ تو خیر نام ابھی پڑا ہوا تھا، سوچا کہ ایسی خواب آ گیا ہوگا۔ دوسری رات میں پھر یہی خواب آیا، اس واہیات کمبخت کو ہٹاؤ، وہ بڑھیا کا نام لکھو۔ تیسری رات میں بھی یہی خواب آیا، تو پھر بھیجا کہ دیکھو ہے کہ نہیں، تو ابھی بھی وہ نام لکھا ہوا تھا، نکالا نہیں گیا تھا۔ مگر اس کو ایک جستجو ہوئی کہ میرا نام کیوں ہٹانے کی بات کہی جا رہی ہے، اور بڑھیا کون ہے جس کا نام لکھنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس بڑھیا کو بلایا گیا، بڑھیا سے پوچھا گیا، وہ پوچھتا ہے کہ بوڑھی اماں اس مسجد کی تعمیر میں تیرا کتنا پیسہ لگا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے دیکھتے نہیں میرا چھپر، بارش میں پانی گرتے ہیں، اور یہ چوہوں کی آماج گاہ ہے، رات میں کتے بلی بھی میرے ساتھ یہیں ہو جاتے ہیں، دروازہ نہیں ہے، میں کیا تیری مسجد میں پیسے لگاؤں گی، میری روٹی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں ایسا خواب آیا مجھے 3 دن کہ بڑھیا کا نام لکھو؟ تو بڑھیا کہنے لگی جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے، جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے تو میں بھی اب کھول ہی دیتی۔ میں نے ایک پیسہ تو نہیں لگایا، لیکن جب تیری مسجد بن رہی تھی اور گدھوں پر لاد کر اینٹیں پہنچائی جا رہی تھی تو میں راستے میں بالٹی میں پانی لے کر کھڑی ہو جاتی تھی اور ان گدھوں کو پلا دیا کر۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بابا گدھوں کو، مصلیوں کو نہیں پانی پلایا، اور اینٹ جوڑنے والے مستریوں کو نہیں پلایا، گدھوں کو پلا دیا۔ اللہ کو اتنا مزہ آ گیا، اتنا مزہ آ گیا کہ پوری مسجد اس کے نام لکھ دی۔ آپ نے اگر ان حافظ بننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، حدیثیں یاد کرنے والوں کو، تقریریں یاد کرنے والوں کو، 24 گھنٹے اسی ماحول میں رہنے والوں کو اگر آپ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تو اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ لکھا ہوگا سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کی داد و دہش اور انعام کی کثرت اور کیفیت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے، جیسے آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دیے ہوئے انعامات کو ذخیرہ آخرت بناوے اور دنیا کی زندگی کی خوشگواری اور اچھائی کے لیے ذریعہ بنا دے۔